قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہا کہ اوصنی، مجھے وصیت کیجیے، مجھے کوئی نصیحت دیجیے۔ قال، فرمایا: لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ فردد مرارا، اس نے بار بار اپنے سوال کو دہرایا، کچھ اور نصیحت کیجیے، اور نصیحت کیجیے، اور آپ نے بار بار ایک ہی جواب دیا: لا تغضب، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو۔ اس نے بار بار اپنا سوال دہرایا اور آپ نے بار بار ایک ہی جواب دیا کہ لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ آ کر سوال کرتے تھے اور آپ جواب دیتے تھے حسب حال، کہ جو ایک شخص کی کوئی حالت ہو اور اس کی حالت کو تقاضا کرے، اس کے مطابق آپ جواب دیتے تھے۔ جیسے یہ سائل جو آیا تھا، اس کے بارے میں آپ کو یہ خبر معلوم تھی کہ یہ غصے کا تیز ہے، تو آپ نے وہی نصیحت فرمائی جو اس کی حسب حال تھی۔ اگر کوئی شخص مثلا زبان درازی کرتا ہے اور آپ کے پاس نصیحت کے لیے آئے، تو آپ اس کو زبان کی حفاظت کی نصیحت فرماتے۔ کوئی پڑوسی کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا، آپ سے نصیحت کا مطالبہ کرتا، تو آپ اس کو پڑوسی کے حقوق کی نصیحت فرماتے۔ تو جو ایک سائل کی حالت متقاضی ہے نصیحت کی، وہ نصیحت آپ فرماتے۔ اور یہ ایک مربی، ایک دانا حکیم کی یہ خوبی ہے کہ وہ بات کریں گے جو بالکل حالت اور کیفیت کے مطابق ہو۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ تم غصہ نہ کرو۔ غصہ نہ کرنے کی اس میں تاکید ہے، اور غصے کو پی جانا یہ مکارم میں خیر میں سے ہے، اچھے اخلاق میں سے۔ قرآن پاک میں تقویٰ کے امور بیان ہوئے: اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ متقی وہ ہیں جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، خوشی ہو، آسانی، فراوانی ہو یا تنگی ہو، وہ پھر بھی مال اپنا خرچ کرتے ہیں اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق۔ والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ یہ اہل تقویٰ کی علامت۔ اور ایک اور مقام پر قرآن میں یہ فرمان موجود ہے: وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ اہل تقویٰ کی یہ پہچان ہے کہ ان کو جب بھی غصہ آ جائے وہ معاف کر دیتے، جب بھی غصہ آ جائے وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ خوبی بڑی عظیم شان ہے۔ معاف کرنا یہ اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کے افعال میں سے۔ اللہ جب یہ دیکھے کہ میرا بندہ وہ کام اپنا رہا ہے جو میرے کرنے والا ہے، جو میری صفت ہے، میری خوبی ہے، تو یہ بات اس بندے کے لیے اللہ کی رضا کا باعث بنے گی کہ میرا بندہ وہ کام کر رہا ہے جو میں کرتا ہوں، میرے والا عمل اپنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات صفات کمال اور صفات محمودہ ہے، اور ان صفات کی معرفت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو صفات ہمارے اپنانے کے لائق ہیں انہیں ضرور اپنائیں۔ اللہ رحمان الرحیم ہے، مہربانیاں کرنے والا، رحم کرنے والا۔ ہم بھی یہ صفت اپنے اندر پیدا کریں اور لوگوں سے شفقت کا، محبت کا، پیار کا اور مہربانی کا معاملہ فرمائیں۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ رحم کرو زمین والوں پر، تم پر رحم کرے گا آسمان والا۔ ایک شخص قیامت کے دن پیش ہوگا اللہ کی عدالت میں، کوئی نیکی اس کو یاد نہیں آ رہی، اچانک اس کو ایک نیکی یاد آ جائے گی کہ یا اللہ، میں تاجر تھا اور لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کرتا تھا، اور میں نے دو چیزوں کا خیال رکھا اپنی تجارت میں۔ اگر کسی سے میں نے پیسے لینے ہوتے اور وقت پر ادا کرنے کے وہ قابل نہ ہوتا، مالدار ہے لیکن وقت پر اس کے پاس انتظام نہ ہو سکا، میں اس کو ڈھیل دیتا تھا۔ اور اگر وہ قلاش ہو چکا ہے، فقیر ہو چکا ہے، مفلس ہو چکا ہے، میں اس کو معاف کر دیتا تھا۔ یہ میرا ایک وصف تھا، ان فقیروں کو معاف کرتا تھا، اور جو وقت پر ادا کرنے کے قابل نہیں
اس کو ڈھیل دے دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ دونوں کام تو میرے کرنے والے ہیں، ڈھیل دینا میرا کام ہے اور معاف کرنا میرا کام ہے، تو میرے والا کام کرتا رہا، میں تجھے عذاب کیسے دوں؟ چنانچہ اس کے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی غصہ آ جائے، جس پر بھی آیا، اس کو معاف کرنے کا وصف ہو، تو یہ معاشرے کی سکینت کا باعث ہے اور اللہ کی محبت کا، کہ یہ بندہ وہ کام کر رہا ہے جو میں کرتا ہوں۔ بخشنا اللہ کا کام ہے اور معاف کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، لیس شدید بالسرعہ وانما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ پہلوان وہ نہیں ہے جو اپنے مد مقابل کو بچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر کنٹرول کر لے۔ جس کو کنٹرول کرنا آتا ہے وہ صحیح معنی میں پہلوان۔ آپ نے غصہ نہ کرنے کی وصیت کی بار بار، کیونکہ یہ بہت سی خرابیوں کا باعث ہے۔ لیکن ایک چیز اس میں، ایک امر ملحوظ، وہ یہ ہے کہ غصے کا تعلق عقیدے سے جڑتا ہے۔ غصہ نہ کرنا، غصہ کرنا بعض اوقات عقیدے کے منافی ہوتا ہے، اور غصہ نہ کرنا، غصے کو پی جانا، یہ ایک عظیم اعتقادی عمل قرار پا سکتا ہے، اور وہ اس کا تعلق تقدیر پر ایمان کے ساتھ ہے۔ غصے کا تقدیر لکھی جا چکی، ہر خیر اور شر لکھا جا چکا ہے، اور اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ تؤمن بالقدر خیری و شرہ، کہ تقدیر پر ایمان لاؤ، خیر ہو اس پر بھی اور شر ہو اس پر بھی، اچھی تقدیر بری تقدیر سب پر ایمان لاؤ۔ بعض اوقات اگر کوئی برائی سامنے آتی ہے اور اس پر آپ غضبناک ہو جائیں تو اس کا معنی تقدیر پر ایمان میں کچھ کمزوری ہے۔ ایک انسان اگر یہ سمجھ کر کے تقدیر میں لکھا ہوا تھا یہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اور غصے کو پی جائے، غصے کے امکان کو رد کر دے، تو اس کا ایمان بالقدر یہ اس کے مستحکم ہونے کی دلیل ہوگی۔ اور دین میں سب سے اہم، قابل قدر اور محبوب شے عقیدہ ہے، کہ میرا بندہ عقیدے کا اہتمام کرنے والا ہے۔ بچہ پانی لے کر آ رہا ہے، گلاس چھوٹ گیا، گلاس ٹوٹ گیا، غصہ آ گیا، ہو سکتا ہے ایک دو ہاتھ بھی جھاڑ دیں، لیکن اگر بندہ یہ سوچ لے کہ یہ گلاس کا ٹوٹنا اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا، ٹوٹ گیا، غصے کو پی جائے، تھوک دے اللہ کی تقدیر کو سامنے رکھتے ہوئے، تو کتنا اللہ کی رضا کا باعث ہوگا کہ بندے کا عقیدہ کتنا مستحکم اور کتنا ٹھوس ہے کہ اس نقصان کے ہونے کے باوجود بھی وہ تقدیر پر ایمان لاتے ہوئے غصے کو پی رہا ہے اور اپنے ایمان بالقدر کو نمایاں کر رہا ہے، تو یہ چیز اس کے لیے اللہ کی رضا کا موجب ہوگی اور مزید اجر کا باعث ہوگی۔ جی